علامہ کفایت علی کافی کو کون نہیں جانتا، ذی علم جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے۔ علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی نے بہت پہلے کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور اطلش و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلش و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ علماء اکرام کی توجہ، برکاتی صاحب توجہ فرمائیے، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر درود، کفایت علی کافی مراد آبادی، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائے گا کافی لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائے گا کافی لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آپ حضرات تشریف فرمائیں اور ایسی جگہ تشریف فرمائیں جب کوئی اپنے گھر کو سنوارتا ہے، اپنے کمرے کو سنوارتا ہے، اپنے بیڈ روم کو سنوارتا ہے تو فرش بچھا دیا کرتا ہے، پتھر بچھا دیا کرتا ہے، ماربل بچھا دیا کرتا ہے، اے سیاں لگا دیتا ہے، کولر لگا دیتا ہے، پنکھے لگا دیتا ہے، سجانے کے لیے، سجاوٹ کے لیے۔ لیکن واہر منڈیا ملوک پور کے غیور مسلمانوں، آپ ایسی جگہ پر بیٹھے ہو، ایسی جگہ پر بیٹھے ہو، اس جگہ کو کسی دنیا دار نے افضل نہیں کہا بلکہ مدینے کے تاجدار نے افضل کہا ہے۔ ایسی جگہ پر بیٹھے ہو، لوگ پیسہ لگاتے ہیں گھر کو سنوارنے کے لیے، لوگ پیسہ لگاتے ہیں گھر کو اچھا بنانے کے لیے، لیکن پھر بھی کوئی کمی نکالتا ہے، کوئی اس کو کمتر بتاتا ہے۔ لیکن منڈیا کے غیور مسلمانوں، تم ایسی زمین پر بیٹھے ہو، ایسی جگہ پر بیٹھے ہو، ایسے کونے میں بیٹھے ہو، ایسے گوشے میں بیٹھے ہو جس جگہ کو آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ نے جنت کی کیاری بتایا ہے۔ لوگ پیسہ لگاتے ہیں، لوگ دولت لگاتے ہیں، لوگ لیل و جواہرات لگا کر کے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں کی رنگینیت کو بڑھا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا دار کمی نکالتے ہیں۔ لیکن آمینہ کے لال نے اس جگہ کو جنت فرما دیا۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان عدل ہے، زمین بدل جائے، آسمان بدل جائے، چاند چاندنی دینا بند کر دے، سورج روشنی دینا بند کر دے، لیکن میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ میرے مصطفیٰ نے مکے کی زمین پر بیٹھ کر کے ارشاد فرمایا، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، اس جگہ کو مولا جنت کی کیاری بنا دیا کرتا ہے، اور جنت میں وہی بیٹھا کرتا ہے جو جنتی ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھا حضرت ماشاءاللہ، زندہ دلی سے بولو سبحان اللہ، اور زندہ دلی سے بولو یا رسول اللہ۔ علماء اکرام کی موجودگی میں بیٹھا ہوں، وہی جنت میں بیٹھتا ہے جو جنت۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ ان گناہگاروں کو مصطفیٰ روک لیں گے، ان گناہگاروں کو مصطفیٰ بخشوائیں گے۔
جو اپنے سفر کو مصطفیٰ کے لیے قربان کرتے ہیں، اپنے حضر کو مصطفیٰ کے لیے قربان کرتے ہیں، اپنی رات کو مصطفیٰ کے لیے قربان کرتے ہیں، اپنے دل کو مصطفیٰ کے لیے قربان کرتے ہیں، اپنی اولاد کو مصطفیٰ کے لیے قربان کرتے ہیں، اپنی دولت کو مصطفیٰ کے لیے قربان کرتے ہیں۔ جو اپنی زندگی کو مصطفیٰ کے لیے قربان کرے، میرا مصطفیٰ نفسا نفسی کے عالم میں جب اذهبوا الی غیری آدم کہیں گے، اذهبوا الی غیری موسیٰ کہیں گے، اذهبوا الی غیری عیسیٰ کہیں گے، اذهبوا الی غیری ابراہیم کہیں گے، اذهبوا الی غیری اسماعیل کہیں گے، اذهبوا الی غیری آدم سے لے کر عیسیٰ تک کہہ دیں گے، ایسے عالم میں میرا مصطفیٰ ہمارے پاس آئے گا۔ آنے کے بعد میں میرے مصطفیٰ گلے سے لگائیں گے اور لگانے کے بعد میں کہیں گے انا لہا، تم وہی ہو جس نے اپنی رات کو قربان کیا تھا، اپنے دنوں کو قربان کیا تھا، اپنے پیسے کو قربان کیا تھا، اپنی اولاد کو قربان کیا تھا۔ میرا مولا رب کی بارگاہ میں، میرا آقا رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا۔ میرا مولا فرمائے گا اے مصطفیٰ سر کو اٹھاؤ، اے مصطفیٰ سجدے سے سر کو اٹھا لو، آخر تمنا کیا ہے، متمنی کیوں ہو؟ میرے مصطفیٰ فرمائیں گے اے مولا گناہگاروں کو بخش دے، اے مولا میرے امتیوں کو بخش دے۔ اللہ کی قسم میرا مولا فرمائے گا اے مصطفیٰ جاؤ، جو تمہارا ہے اسے ساتھ لے جاؤ، اور جو تمہارا نہیں ہے اسے جہنم کا راستہ تمہیں رسول ہمارا نہ جائے گا، جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، اور جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، بہت اچھا۔ جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے بیٹھنے والوں، میرے مصطفیٰ کے کردار کو پڑھو، میرے مصطفیٰ کے اخلاق کو پڑھو۔ آج تم یہاں ایصال ثواب کے لیے بیٹھے، مولا آپ کی نیتوں کو دیکھ رہا ہے، ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں آپ حضرات یہاں تشریف فرمائیں۔ مولا ہر ایک انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر مولا جانتا ہے کون کس نیت سے بیٹھا ہے، کون کس مقصد سے بیٹھا ہے، کون بدلہ اتارنے کے لیے بیٹھا ہے اور کون ثواب کمانے کے لیے بیٹھا ہے۔ آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے، رب دیکھتا ہے، رب کے فرشتے دیکھتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا جنت کی کیاری، توجہ فرمائیں، اس کو آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ نے جنت کی کیاری بتایا، اور جنت میں جنتی بیٹھے، جنت میں جنتی بیٹھے۔ ایسی محفلوں کا جب اختتام ہوتا ہے، ایسی محفلوں کو جب پورا کر دیا جاتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھ لیا جاتا ہے، تو ایک نورانی مخلوق جو سننے کے لیے آیا کرتی ہے، جو علماء کی گفتگو کو سنے، علماء آپ کی قسمت پر قربان، آپ کے بیانات ایسے کہ نورانی مخلوق سننے کے لیے آئے، آپ کی تقریر ایسی کہ نورانی مخلوق سننے کے لیے آئے، آپ کی شاعری ایسی کہ نورانی مخلوق سننے کے لیے آئے، آپ کی نظامت ایسی کہ نورانی مخلوق سننے کے لیے آئے۔ سننے کے بعد آسمان کو پرواز کر جائے۔ میرا مولا فرمائے اے نورانی مخلوق کہاں سے آ رہی، اے فرشتوں کہاں سے آ رہے؟ فرشتے یک زبان ہو کر عرض کرتے ہیں مولا تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا، تیرے محبوب بندوں کا ذکر ہو رہا تھا، اے مولا تیرا ذکر ہو رہا تھا۔ مولا ارشاد فرماتا ہے ذکر کرنے والوں نے مجھے دیکھا ہے۔ فرشتے یک زبان ہو کر عرض کرتے ہیں مولا تجھے نہیں دیکھا۔ میرا مولا فرماتا ہے اے فرشتوں کس کس کا ذکر ہو رہا تھا؟ عریضہ پیش کرتے ہیں اے مولا تیرے محبوب کے کردار کا ذکر ہو رہا تھا، تیرے محبوب کے اخلاق کا ذکر ہو رہا تھا، تیرے محبوب کے سفر کا ذکر ہو رہا تھا، تیرے محبوب کے حضر کا ذکر ہو رہا تھا، تیرے محبوب کی خلوت کا ذکر ہو رہا تھا، تیرے محبوب کی جلوت کا ذکر ہو رہا تھا۔ اے مولا جنت کا ذکر ہو رہا تھا، اے مولا جہنم کا ذکر ہو رہا تھا، اے مولا عرش اعظم کا ذکر ہو رہا تھا، اے مولا عرش کرسی کا ذکر ہو رہا تھا۔ میرا مولا ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں ذکر
जन्नत को देखा है, एक ज़बान होकर अरीज़ा पेश करते हैं। जन्नत को नहीं देखा, दोज़ख को देखा है, दोज़ख को नहीं देखा। ए मौला मेरे महबूब को देखा है, नहीं देखा। अर्श कुर्सी को देखा है, नहीं देखा। अर्श आज़म को देखा है, नहीं देखा। मेरा मौला फरमाता है अगर देख ले तो उनके जिक्र का आलम क्या होगा। फरिश्ते एक ज़बान होकर अरीज़ा पेश करते हैं। ए मौला अगर देख ले तो कलबत तेरे जिक्र में होगी, अगर देख ले तो जलबत तेरे जिक्र में होगी। ए मौला अगर देख ले तो दिन तेरे जिक्र में होगा, अगर देख ले तो रात तेरे जिक्र में होगी। मौला इरशाद फरमाता है ए फरिश्तों मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, ए फरिश्तों मैं तुम्हें शाहिद बनाता हूँ। जो जो जिक्र में मौजूद थे अपने हबीब के सदक़े में मैं उनके गुनाहों को माफ कर कर उन्हें जहन्नमी से जन्नती बना दूंगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर। बहुत अच्छा। जो मौजूद है उन्हें जहन्नमी से जन्नती बना दूंगा। पैसा खर्च नहीं होता, रुपया खर्च नहीं होता। मौला की दी हुई जिंदगी है, उसी को अगर उसी के काम में लगाएं तो मौला हमारी अफजलियत को बढ़ा देता है, हमारे मर्तबे को बढ़ा देता है, हमारे रुतबे को बढ़ा देता है। आज मैं आपको एक बात बता करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। सुनिए, अगर कोई किसी जगह जाए और बार बार जाए, जाता चला जाए, इज्जत कम होती चली जाती है। माने आप हजरात के सामने रखा मौला की दी हुई जिंदगी, अगर मौला की तरफ हम रुजू कर दें तो अफजलियत बढ़ जाती है। एक जगह बार बार जाने से इज्जत घट जाती है, एक जगह बार बार जाने से इज्जत कम हो जाती है। लेकिन मौला तेरी अजमत पर कुर्बान, मौला तेरी शान पर कुर्बान, अगर मस्जिद को हम 5 बार चले जाएं, अगर मस्जिद को हम फजर में चले जाएं, अगर मस्जिद को हम ज़ोहर में चले जाएं, अगर मस्जिद को हम असर में चले जाएं, अगर मस्जिद को हम मगरिब में चले जाएं, अगर मस्जिद को हम इशा में चले जाएं, तो लोग हमें पहले नाम से पुकारते थे, लेकिन 5 वक्त के जब हम पाबंद हुए, मौला की दी हुई जिंदगी को मौला की तरफ जब हमने लगाया तो लोगों ने हमें आबिद कहना शुरू कर दिया, लोगों ने हमें मुत्तकी कहना शुरू कर दिया, लोगों ने हमें नेक कहना शुरू कर दिया, लोगों ने हमें परहेजगार कहना शुरू कर दिया। अरे मौला की दी हुई जिंदगी जब हमने मौला के रास्ते पर इख्तियार करी तो लोगों ने हमें आबिद कहना शुरू कर दिया, मुत्तकी कहना शुरू कर दिया, परहेजगार कहना शुरू कर दिया। मैं बताना ये चाहता हूँ 5 वक्त अगर मस्जिद में चले जाओ तो लोग तुम्हें आबिद कहते हैं, लेकिन अगर अपनी जिंदगी को तुम अल्लाह की कसम मौला की तरफ गुजारोगे तो आसमान में रहने वाली नूरानी मखलूक तुम्हारा जिक्र करके कहेगी देखो ये वही है जिसका फला दरवाजे पर नाम लिखा हुआ है, देखो ये वही है जिसका जन्नत के दरवाजे पर नाम लिखा जा चुका है। 5 वक्त की नमाज जब तुम्हें आबिद बना सकती है तो शरीयत का पाबंद अगर तुम हो जाओगे, अहकाम खुदाबंदी पर अमल करने वाले हो जाओगे, तो जब तुम दुनिया से जाओगे तो लोग कहेंगे देखो देखो गद्दार नहीं वफादार जा रहा है। और ये ज़बान आप दुनिया से लेकर के जाओगे कि लहद में इश्क रूखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रूखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अगर मौला की दी हुई जिंदगी, मौला की दी हुई जिंदगी, मौला की दी हुई जिंदगी, मौला की दी हुई जिंदगी अगर मौला के रास्ते में हम लगा दे तो अल्लाह की कसम दुनिया कहेगी देखो आबिद जा रहा है, मुत्तकी जा रहा है, परहेजगार जा रहा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। दुनिया में जब से आसमान का शामियाना लगाया गया है, जमीन का फर्श बिछा दिया गया है, चांद को आसमान पर रख दिया गया है, सूरज को आसमान पर रख दिया गया है, हजरत आदम के बाद से अब तक दुनिया में लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन दुनिया को पैगाम देते रहे। ये लोगों दुनिया एक इम्तिहान का है,
لوگوں دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے. جس طریقے سے تم دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے امتحان کو دن رات ایک کر دیتے ہو، اسی طریقے سے اپنی قبر کو سجانے کے لیے، اپنے حشر کو سجانے کے لیے، اپنی قبر کی رنگینیت کو بڑھانے کے لیے شریعت کے پابند ہو جاؤ، احکام خدا بندی پر عمل کرنے والے ہو جاؤ. اور اللہ کی قسم جو احکام خدا بندی پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جو شریعت کے پابند ہوتے ہیں، ہسٹری انہیں لکھتی ہے، تاریخ انہیں لکھتی ہے، تاریخ سنہرے ورقوں میں انہیں لکھتی ہوئی نظر آتی ہے. اللہ کی قسم آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ تاریخ نے ایسے اوراق بھی لکھے ہیں کہ کہیں 72 ہیں تو کہیں 22,000 ہیں، کہیں 72 تو کہیں 22,000، لیکن 22,000 کا نام و نشان نہیں، 22,000 کی نسلوں کو کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں. لیکن جو شریعت کے پابند تھے، جو احکام خدا بندی کے پابند تھے، کو ختم کر رہا ہوں. مولا کی دی ہوئی زندگی ہے، مولا کی طرف لگائیے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیجئے. ایک طرف 22,000 اور ایک طرف 72. 22,000 پر پینے کے لیے پانی ہے، کھانے کے لیے کھانا ہے، لڑنے کے لیے ہتھیار ہے، لیکن ایک 72 پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے. لیکن قرآن کو سینے سے لگایا ہے، مصطفیٰ کے کردار کو سینے سے لگایا ہے، مصطفیٰ کی اخلاق کو سینے سے لگایا ہے. بھوک کی پرواہ نہیں ہے، پیاس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی قسم جان کی پرواہ نہیں ہے. مولا کی دی ہوئی زندگی ہے، مولا کی طرف لگا دی ہے. اے مولا تو نے ہمیں زندگی دی ہے، تیرا احسان ہے کہ تو ہم سے یہ کام لے رہا ہے. میرے زنا کے اڈوں کو گرم کرنے والوں، ایک دوسرے کی چغلیاں کرنے والوں، ایک دوسرے کی غیبت کرنے والوں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والوں، ایک دوسرے کا مال مارنے والوں، ایک دوسرے کے بارے میں برا سوچنے والوں، اگر تمہیں سبق لینا ہے تو اللہ کی قسم عراق کی اس جگہ سے لے لو. وہ جگہ آج بھی پکارتی ہے میں کربلا ہوں. کب بھلا سب کو میسر ہے مصلی میرا، نام شبیر نے رکھا ہے مولا. کب بھلا سب کو میسر ہے مصلی میرا، نام شبیر نے رکھا ہے مولا میرا. دست قدرت کی تراشی ہوئی تصویر ہوں میں، قسمت حر کی قسم کاتب تقدیر ہوں میں. خود میں مغرور ہوں، عباس کی جاگیر ہوں میں، مرکز نور ہوں والشمس کی تفسیر ہوں میں. ہو نہیں سکتا میرے نور کا ہمسر سورج، میری آغوش میں اترے ہیں 72 سورج، میں کربلا ہوں. ابو طالب کے اجالے ہیں میری گود میں، فاطمہ زہرا کے پالے ہیں میری گود میں، مستند رب کے حوالے ہیں میری گود میں، دین کو پالنے والے ہیں میری گود میں. سارے عالم کے لیے چاہے اماں کہتی ہے، ارے مکے کی زمین بھی مجھے ماں کہتی ہے. میں کربلا ہوں. پوچھ لو عالم امکا سے فضیلت میری، منقبت خواہ ہے اللہ کی جنت میری. ملتی جلتی ہوئی آیات سے صورت میری، انبیاء آتے ہیں کرنے کو زیارت میری. ظلمتوں کی یہاں پر ساتھ نہیں ہو سکتی، میں وہ بستی ہوں جہاں رات نہیں ہو سکتی. میں کربلا ہوں، میں کربلا ہوں. میں نے عباس کے قدموں سے وفائے لے لی. علماء اللہ کی قسم 72 نے تاریخ کو لکھا ہے اور لکھ کر کے بتایا ہے. اگر دولت ہے تو کامیاب نہیں کرے گی، اگر شہرت ہے تو کامیاب نہیں کرے گی، اگر عزت ہے تو کامیاب نہیں کرے گی، اگر زمین ہے تو تجھے کامیاب نہیں بنا سکتی، اگر تیرے پاس تخت و تاج ہے تو تجھے کامیاب نہیں بنا سکتا. اگر تجھے کامیاب بننا ہے تو عباس کی تاریخ کو اٹھا لے، اگر تجھے کامیاب بننا ہے تو علی اکبر کی تاریخ کو اٹھا لے، اگر تجھے کامیاب بننا ہے تو قاسم کی جوانی کو اٹھا لے، اگر تجھے اب کامیاب بننا ہے تو اصغر کے
बचपने को देख ले। अगर तुझे कामयाब बनना है तो इमाम की सीरत को पढ़ ले, इमाम की तौकीर को पढ़ ले, इमाम के सब्र को पढ़ ले, इमाम की जिंदगी को पढ़ ले, इमाम के कलाम को पढ़ ले, इमाम के जिस्म को पढ़ ले, इमाम के खलवत को पढ़ ले, इमाम की जलवत को पढ़ ले, इमाम के सफर को पढ़ ले, इमाम के हजर को पढ़ ले। अगर तुझे कामयाब बनना है तो करबला से सबक ले ले। अगर दौलत वाले कामयाब होते तो आज यजीद सबसे बड़ा कामयाब होता, लेकिन मेरे इमाम ने करबला के मैदान में बताया है कि अगर कोई कामयाब बनाने वाला है तो वो अल्लाह और उसका रसूल है। अगर कोई कामयाब बनाने वाला है तो वो मौत को याद करना है। अगर कोई कामयाब बनाने वाला है तो शरीयत मुस्तफ़ा को अपनी जिंदगी में पैरा अमल होकर के इस दुनिया से जाना है। अल्लाह की कसम, अपनी जिंदगी को सीरत मुस्तफ़ा, अपनी जिंदगी को इमाम हुसैन के किरदार पर अपनाओ और अपनाते हुए इस दुनिया से जाओ कि हम भी हुसैनी है, ईमान हुसैनी है, हम सुन्नी मुसलमान है, ईमान हुसैनी है, ये दिल हुसैनी है, ये जान हुसैनी है, हम सुन्नी मुसलमान है, ईमान हुसैनी है। और जो हुसैनी होता है वो मोमिन कामिल होता है, जो हुसैनी होता है वो मौत से नहीं डरता। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अंधेरे में हो मौत पकड़ लेगी, उजाले में हो मौत पकड़ लेगी। अल्लाह की कसम, अगर मौत से भागोगे मौत पकड़ लेगी। अगर तुम्हें मौत का वेलकम करना है, मौत का स्वागत करना है तो मौत को सीने से लगाओ और लगाने के बाद में मौत से कहो, ए मौत, मौला ने जिंदगी दी थी, मौला की राह में कुर्बान कर दी है, नमाजों के पाबंद बन गए हैं, अहकाम खुदाबंदी पर अमल करने वाले बन गए हैं। ए मौत, तेरा ही इंतजार था, चल अब तू हमें ले चल, आमिना के लाल का दीदार करना बाकी रह गया। ए मौत, अब तेरा ही इंतजार था, तू हमें ले चल और आमिना के लाल का दीदार करा दे। और जिसे आमिना के लाल का दीदार हो जाए उसकी जिंदगी भी कामयाब हो जाए और आखिरत भी कामयाब हो जाए। मौला की बारगाह में तो रब काबा अगर बोलने में सबकत निशानी हो गई हो, अपने हबीब के सदक़े में माफ फरमाए। मेरे साथ कलमा ये तब यहाँ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह तैबा में ही बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वैराना, बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शामी तन्हाई। वो मालीना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।